اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کا دن سید الایام بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ رب العزت اپنے حبیب پاک کے صدقے میں اس جمعے کی تمام رحمتیں، برکتیں اور اپنی نعمتیں تمام مسلمانوں کے اوپر اللہ نازل فرمائے، اور ہم ان رحمتوں سے ہمیشہ فیضیاب ہوتے رہیں۔ سرکار علیہ السلام کے ذریعے یہ دین ہم تک پہنچا، اور دین میں علم کی اہمیت کو جس طریقے سے اجاگر کیا گیا، اس کی کوئی حد اور انتہا نہیں ملتی کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بڑا علم دیا، مگر فرشتوں سے زیادہ علم حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا، اور پھر فرشتوں سے کہا کہ اب تم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور جب ابلیس مردود نے سجدہ نہیں کیا تو وہ تا قیامت کے لیے مردود قرار دے دیا گیا، کیونکہ اس نے تکبر کیا، اور اس کے پاس جو علم تھا وہ اس سے مستفید نہیں ہوا، بلکہ اس نے اس علم پہ غرور اور تکبر کر کے اللہ رب العزت کی ناراضگی کو تمام عمر کے لیے خرید لیا۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ایک جگہ پہ، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے، اور دانائی بڑی نعمت ہے۔ اور آگے اسی آیت میں مفہوم بیان ہوتا ہے، اور جو لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں وہ بڑے عقل مند ہوتے ہیں۔ تو اب آپ یہ سوچیں کہ دانائی اللہ رب العزت نے دی جو نعمت ہے، اور جو نصیحت کو قبول کر رہا ہے اس کا شمار عقل مندوں میں ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے دعا مانگتے تھے کہ اے میرے رب، میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرا کام میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ کتنی خوبصورت دعا اللہ رب العزت نے انہیں سکھائی۔ کیوں؟ کہ وہ جو علم لوگوں کو بانٹنا چاہتے تھے، جو حق کی بات بتانا چاہتے تھے، اس کے لیے وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور لوگ میری بات سن کے اس راہ حق کی طرف آئیں جو میرے رب کی راہ ہے۔ سورہ العلق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جب ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام سے پڑھو، تو یہ پہلا حکم ہے ناظرین کہ پڑھنا، جاننا، علم حاصل کرنا، کیونکہ اگر یہ نہیں کیا تو پھر جینے کا مقصد اور مطلب کیا ہوا۔ سورہ انفال میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ کی نظر میں بدترین ہیں جو گونگے اور بہرے ہیں۔ سورہ البلد میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا اللہ نے تم کو دو آنکھیں نہیں دی، تم کو ہونٹ نہیں دیے، تمہیں دو راستے نہیں دکھائے کہ تم خیر اور شر میں فرق کر سکو۔ اب یہاں اگر میں مثال سورہ انفال کی لوں کہ جو بہرے ہیں، جو گونگے ہیں، ہمیں تو بڑے بڑے ڈگری یافتہ لوگ بھی بہرے اور گونگے نظر آتے ہیں، کیونکہ نہ وہ اچھی بات سنتے ہیں اور نہ ہی وہ اچھی بات بولتے ہیں، نہ وہ اچھی بات سن کے اس کے اوپر لبیک کہہ کے راہ حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ان کی مثال یقیناً ان گونگے اور بہرے لوگوں کی ہو گئی ہے کہ جو کوئی اچھا کام سر انجام نہیں دے سکتے۔ اسی طرح جب اللہ نے آپ کو دو آنکھیں دی تو کیا آپ سچائی نہیں دیکھ سکتے؟ جب اللہ نے آپ کو ہونٹ دیے تو کیا آپ حق بات نہیں کہہ سکتے؟ یہی بات سمجھنے کی ہے، اور یہیں پہ اگر میں بولوں کہ تعلیم اور علم کا فرق آ جاتا ہے۔ تعلیم در حقیقت ہمارے یہاں کیا ہے؟ ایک ڈگری کا حصول، ایک نوکری کرنا، اور ہر مہینے ایک مخصوص اماؤنٹ کے ساتھ گھر آنا، جس میں آپ کی کوئی کریٹیوٹی نہیں ہے، جس میں مالک صحیح کہے یا غلط آپ نے اس کی سننی ہے۔ لیکن اگر آپ صاحب علم ہیں تو آپ غلط بات کو غلط ضرور کہیں گے۔ آپ اس آرگنائزیشن کا حصہ کبھی نہیں بنیں گے جہاں پر انسانیت کے لیے کچھ غلط ہوتا ہو۔ آپ اگر صاحب علم ہیں تو آپ اپنے ایمان کو اس فانی دنیا کے لیے کبھی نہیں بیچیں گے۔ اگر آپ صاحب علم ہیں تو آپ اپنی آخرت اس دنیا کی وجہ سے خراب نہیں کریں گے۔ اگر آپ صاحب علم ہیں تو آپ جنت خریدنے کے لیے دنیا میں یقیناً ایسی انویسٹمنٹ کریں گے
کہ آپ کے جانے سے پہلے جنت آپ کے نام لکھ دی جائے. اور یہ سب کون کرتا ہے؟ یہ صاحب علم کرتے ہیں. کہ بے شک علم جو ہے وہ انبیاء کی اور ولیوں کی میراث ہے. ہمیں منتقل ہوا یہ علم سرکار علیہ السلام سے، پھر سرکار علیہ السلام کے بعد ان کے صحابہ اکرام سے، پھر تبا تابعین، تبا تبا تابعین اور بزرگان دین سے، اور پھر علم نسل در نسل اپنی جگہ بناتا گیا، سینوں میں اطمینان پیدا کرتا چلا گیا، آنکھوں کو ٹھنڈک بخشتا چلا گیا. کہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان کے لیے حکم ہے کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، اس کو سمجھ کے پڑھو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، اور تاکہ یہ بات تو سمجھ سکو کہ میرا رب مجھ سے کہنا کیا چاہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم مسجد میں اس نیت سے آتے ہو کہ تم کچھ سیکھو اور سکھاؤ تو یقیناً تم جنت کا راستہ تلاش کرتے ہو. اور اگر تم نیت کوئی اور ہوتی ہے، کسی اور مقصد سے تم مسجد میں آتے ہو، تو تمہارے ذمے گناہ کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوتا. ناظرین، علم بہت بڑی دولت ہے، اور اس علم کو حاصل کر کے اگر آپ سیدھی راہ پہ نہیں چل سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے علم والے ہونے کا حق ادا ہی نہیں کیا. تعلیم اگر آپ نے حاصل کر لی اور تعلیم کو آپ علم میں ڈھال نہ سکے، اس سے کسی کو نفع نہیں پہنچا سکے، تو آپ کو کیا ملا؟ کہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم اس دنیا سے جاتے ہو تو 3 چیزیں اپنے پیچھے چھوڑ کے جاتے ہو. ایک اپنی نیک اولاد جو صدقہ جاریہ بنتی ہے، ایک وہ صدقہ خیرات جو تم اللہ کے نام پہ دیتے رہتے ہو، اور ایک ایسا علم نافع جو تم لوگوں کو منتقل کرتے ہو اور وہ آگے اس کو تقسیم کرتے رہتے ہیں. کیونکہ جو لوگ علم کو بانٹتے نہیں ہیں، صرف اپنی ذات تک محدود رکھتے ہیں، ان کی مثال اس گندے تالاب کی طرح ہو جاتی ہے جس میں صرف اور صرف جراثیم پلتے ہیں، اور وہ پانی کسی بھی کام آنے کے لائق نہیں رہتا. علامہ اقبال نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کیا خوب بات کہی تھی کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں. تو صاحب کتاب بننا بہت ضروری ہے. ہم اپنے بچوں کو بڑے بڑے اسکولز میں پڑھاتے ہیں، خواہش کرتے ہیں کہ یہ دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز سے تعلیم حاصل کریں. کوشش کریں کہ آپ کے بچے جس بھی انسٹیٹیوشن میں جائیں وہاں سے علم حاصل کریں، بڑی بڑی یونیورسٹیز میں جائیں، وہاں سے علم حاصل کریں. دنیا کو دیکھیں، سمجھیں، اپنے مذہب کو سمجھیں، اپنے دین کو سمجھیں، دین کی تعلیمات کو سمجھیں، اور اس دنیاوی تعلیمات کو اپنے مذہبی تعلیمات کے ساتھ ملا کر ایسا شاہکار بن جائیں کہ جن کی چمک دمک شعائیں اس دنیا میں پھیل جائیں، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ اس پوری دنیا کو روشن کر دیں. میری آج اپنے دیکھنے والوں سے یہی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دیجیے، کیونکہ آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد وہ علم ہی ہے جو ان کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے گا. ہو سکتا ہے یہ کسی یونیورسٹی سے جا کے PhD کر لیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس علم نہ رہے، صرف وہ ڈگری ہو جائے. اپنے بچوں کو صاحب علم بنائیے، انہیں صاحب کتاب بنائیے، اور خدا را اس دنیاوی تعلیم اور علم کا فرق جانیے، دونوں کو آپس میں ملائیے اور اپنی اولاد کو ایک شاہکار بنائیے، کیونکہ ہمارے بچے ہمارا آنے والا کل ہیں. جمعے کے دن ہے، میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ سرکار علیہ السلام پہ بہت زیادہ درود و سلام پیش کیجیے گا. دعاؤں میں ہر مسلمان کو یاد رکھیے گا، مجھے یاد رکھیے گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.